اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 24 یعنی اعمال کے ریکارڈ کے ہم اس سے لیکچر کے پیج نمبر ہیں 213 پہ۔ یہ ہم نے کل پڑھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ودیت کر دی ہے کہ انسان بیک وقت 6 شعوروں سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دن اور رات حواس کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ دن اور رات اصل میں حواس کی 2 طرح کی رفتاریں ہیں۔ دن رات اور دن کے حواس یکساں طور پر کام کرتے ہیں، یعنی دونوں جگہ حواس ایک ہی ہیں۔ حواس وہی ہیں، دیکھنا خواب میں بھی دیکھتے ہیں، بیداری میں بھی دیکھتے ہیں۔ خواب میں بھی آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے کسی چیز کو سونگا ہے، خواب میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو سنا ہے، خواب میں بھی محسوس ہوتا ہے میں نے چھوا ہے یا کسی چیز کو پکڑا ہے۔ تو حواس تو دونوں جگہ یکساں کام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دن میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے۔ حواس کی کم رفتاری سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے۔ یعنی اگر حواس کی رفتار کم ہوگی تو آپ ظاہر ہے کہ بیل گاڑی پہ بیٹھے ہوں گے تو بیل گاڑی کی کیا رفتار ہے، اور اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں گے یا کار میں بیٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ رفتار بیل گاڑی کی رفتار سے زیادہ ہے، تو آپ زیادہ سفر طے کریں گے۔ اور تیز رفتار حواس سے سفر میں تیزی آ جاتی ہے، یعنی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو دن کے حواس میں چونکہ رفتار کم ہوتی ہے اس لیے اسپیس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسپیس کا غلبہ توڑنے کے لیے آپ کو حواس کی رفتار بڑھانی ہے، یہ اس میں فارمولہ ہے۔ رات کے حواس میں دن کے حواس کے مقابلے میں رفتار بڑھ جاتی ہے، اس لیے اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اسپیس سے آزاد ہونے کے باوجود فرد اسپیس میں ہی موجود رہتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ اسپیس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ آدمی بیداری میں زمین پر چل رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں اسپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے۔ اب چلنا پھرنا اس بات کی علامت ہے کہ زمین کی اسپیس ہر سیارے میں موجود ہے۔ اسپیس ایک ہے لیکن ٹائم بے شمار ہیں، یعنی ہر اسپیس کا ایک اپنا علیحدہ یونٹ ہے ٹائم کا، وہ رفتاروں کے ساتھ طے ہے، یعنی کہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب اس فرمان میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات نقطہ وحدانی ہے۔ نقطہ وحدانی تالاب میں جو فوارہ ہے، جس کے اندر روشنیاں ابلتی ہیں، اچھلتی ہوئی باہر نکلتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، وہ فوارہ نقطہ وحدانی ہے۔ تو نقطہ وحدانی جس طرح حکم ہوتا ہے کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے، یعنی نقطہ وحدانی آگے جتنا کسی قطرے کو یا کسی پانی کی وہ جو دھار ہے اس کو جتنے زور سے فورس سے آگے کو اچھالے گا، وہ اتنی طاقت سے اوپر جا کے تو تالاب میں گرے گا، جس سائز کا وہ بنائے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے اس کو جس طرح کا حکم ہے، یعنی حکم اس کی ڈائمینشنز کا طے ہونا ہے، تو کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق نے اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں۔ اللہ بحیثیت خالق کے رب العالمین ہے،
اور صفت ربانیت سے مخلوق زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جب ہم خود اپنے انر سیلف کو جان لیتے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نفس انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں، دراصل ان تمام صلاحیتوں اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن صلاحیتوں اور صفات پر انسانی زندگی برقرار ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف سے منتقل شدہ صفات سے واقف ہو جاتا ہے تو اللہ سے واقف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صفت ربانیت سے واقف ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ کی صفت ربانیت کو جاننے کے بعد آپ اللہ کو جان سکتے ہیں۔ صفت ربانیت کو جاننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں تیرا رب، میں ہوں اللہ عالمین کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی ذات کو اللہ اور صفات کو رب فرمایا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر موجود ربوبیت کی صفات سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے۔ چونکہ کائنات کے تمام افراد میں اللہ کی یہ صفت کام کر رہی ہے، اس لیے بندہ صفت ربانیت سے متعارف ہو کے موجودات سے واقف ہو جاتا ہے، اور اس واقفیت کی بنیاد پر موجودات اس سے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہ واقفیت کدھر جاتی ہے؟ قربت کی طرف۔ واقفیت کے بغیر آپ قریب نہیں ہو سکتے۔ اب اس لیکچر کا آخری پارٹ ہے تخلیقی فارمولہ۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہے سب روشنی ہے۔ ہر روشنی ایک الگ نوع ہے۔ ہر نوع میں روشنی کی معین مقداریں کام کر رہی ہیں۔ ہر نوع میں روشنی کی معین مقداریں کام کرتی ہیں۔ آپ غور کریں، ہر چیز میں فرق اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر روشنی کی مقداروں کا فرق ہے۔ اور مقدار کس کو کہا گیا ہے؟ مقدار ایک رنگ ہے۔ یعنی رنگ کیا ہے؟ یہ لہر کی فریکوینسیاں اور اس کی انٹینسٹی کا نام ہے رنگ۔ تو یہ مقدار ایک رنگ ہے۔ اب رنگوں کی ترتیب سے شکلیں وجود میں آتی ہیں، اور ہر شکل میں ترتیب کے ساتھ یکسانیت ہے۔ ترتیب بھی ہے اور یکسانیت بھی ہے۔ مثلا مثال دیکھیں کہ بکری کی نوع میں جتنی بھی بکریاں ہوں گی سب کے اندر ایک قدر مشترک ہوگی۔ اب زمین پر 6 ارب آدمی موجود ہیں اور انسانی شماریات سے بہت زیادہ آدم دوسرے سیاروں پر موجود ہیں۔ ہماری زمین پر بسنے والا آدم ہو یا کوئی دوسرے سیارے میں رہنے والا آدم ہو، سب کی شکلوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ آپ کی سائنس، لیٹسٹ ماڈرن سائنس کیا اتنے تیقن کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنی مطلب کہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ دوسرے سیارے ہیں اور اس میں انسان بستا ہے؟ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیر آر ایلین، دیر مائٹ بی ایلین، دے آر ناٹ شیور۔ یہ فرق ہے جو کہ فزیکل علوم، پھر سائیکالوجی اور اس کے بعد پیرا سائیکالوجی کے علوم کی وجہ سے انسان کی فکر کی رسائی دوسرے سیاروں تک وداؤٹ یوزنگ یور مٹیریل مینز، کوئی راکٹ نہیں ہے،
کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کس طرح بتا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات دیکھیں، فرمایا کہ بکری کی 9 میں جتنی بھی بکریاں ہوں گی، بکری کی 9 میں آگے قسمیں ہیں، 9 بکری ہے، بکری میں کتنی قسم کی بکری ہیں؟ اب آپ غور کریں، کوئی پہاڑی بکری ہے تو کوئی جی یہ دیسی بکری ہے، بکریوں کی قسمیں، یہ جی افریقن بکری ہے تو یہ بکری کی نسل، پھر آگے ہر قسم میں کتنے افراد ہیں۔ اسی طرح انسان دیکھیں تو روشنیوں سے بنا ہے، سملیرٹی ہے، لیکن افریقن کنٹریز کے لوگ انسانوں میں سیاہ رنگ غالب ہے، رنگ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یورپینز میں، کیکیشینز میں وائٹ رنگ ان کی سکن میں نمایاں ہے۔ اسی طرح آپ چائنیز میں دیکھیں تو وہ یلوئش ہے، اور اسی طرح اگر آپ برے صغیر پاک و ہند میں دیکھیں، اٹلی تک دیکھیں تو یہاں پہ سکن جو ہیں یہ سانولی ہیں، خاکی رنگ سے قریب ہے۔ تو یہ بنی نو آدم کی آگے یہ 4 مین قسمیں، آگے پھر ان کے کمبینیشنز کئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید دیکھیں تو ہر قسم کے انسانوں میں آگے افراد ہیں۔ تو یہ سارا رنگوں کا فرق ہے، رنگینیوں کا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ ہر نو کی روشنی کی ایک معین مقدار ہے، ہر نو کے لیے روشنی کی ایک معین مقدار ہے، اور یہ تخلیقی فارمولے کے ذیل میں بتایا جا رہا ہے۔ روشنی کی معین مقدار میں رد و بدل اس لیے واقعہ نہیں ہوتا کہ ہر روشنی کی مرکزیت نقطہ وحدانی ہے، یعنی سورس آف ایمرجنس، جہاں سے وہ ایمرج کر رہی ہے، باہر آ رہی ہیں، وہ نقطہ اس کی مرکزیت ہے، اور ہر روشنی نزول کے بعد نقطہ وحدانی کی طرف صعود کرتی ہے، یعنی اس سے نکلتی ہے، اپنا اظہار کرتی ہے، مظہر بنتی ہے، اور واپس نقطہ وحدانی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی پوری تشریح، یہ اس کا پورا سائنس اور میکانزم بتایا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں ذرا پیج نمبر 211 پہ۔ پیج نمبر 211 پہ ہے نور کا ایک تالاب۔ اب اس کا پہلا قدم کائنات کی شکل ہے، یعنی پہلے قدم پہ کائنات ایک شکل بنتی ہے۔ دوسرا قدم نو کا حیول ہے، پہلے قدم پہ کائنات کے پھر آگے اجزاء انواع 9، پھر 9 کے بعد ہے فرد کی رونمائی۔ یہ لفظوں قربان جاؤں بہت ہی، دیکھیں کائنات پہلا قدم، یہ نور کا تالاب جو ہے اس میں پہلا قدم ہے کائنات کی پوری کائنات، پھر اس میں انواع، پھر اس کے بعد افراد، 3 درجے ہو گئے۔ ہمیں شعور کو انفرادی سطح سے نوعی سطح پہ لے جانا ہے، اور نوعی سطح سے پھر کائناتی سطح پہ، اور انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کائناتی سطح سے بھی اوپر اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن کو سمجھ سکے۔ اب اس کے تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے دیکھیں، تالاب میں فوارے کا پانی گر رہا ہے تو تالاب میں دائرے بنتے ہیں۔ اب نمبر 1 تالاب، یعنی وہ بساط جس پر کائنات کا قیام ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، وہی 4، یہ تالاب میں حرکت، یہ ہے امر الہیہ، جس سے حرکت وجود میں آتی ہے، اللہ کی مشیت کہہ لیں، اس نے کام لینا ہے، اس نے کام کرنے کا آغاز کیا تو امر الہیہ، تو حرکت ہوئی، تو تالاب میں حرکت یعنی اللہ کی صفات میں حرکت،
تیسرے درجے پہ تالاب میں دائرے بن رہے ہیں. یہ کائنات کے اندر نوعیں اور افراد ہیں. چوتھا، دائروں کا تالاب کے اندر جذب ہونا یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ لہر بنی اور وہ واپس پانی میں بیٹھ گئی، ختم ہو گئی. تو یہ اس نے اپنا ڈسپلے کیا، ریکارڈ بنا. اب اس کو نیچے دیکھیں، یہ دو ایرو ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں، یہ وہ لہروں کو اس کی پھر نیچے کی طرف تشریح کی ہے. نمبر 1 تالاب ہے، نمبر 2 بساط ہے، نمبر 3 کائنات کا قیام ہے، نمبر 4 امر الہیہ ہے، نمبر 5 حرکت ہے، نمبر 6 تالاب میں دائرے ہیں. پھر یہ 6 چیزیں ہو گئیں. اب یہ 4 سے 6 ہو گئیں. اب ان کو دوبارہ دیکھیں، ادھر اسٹڈی کریں کہ تالاب میں حرکت، یعنی ایک پہلے نمبر پہ ہے حرکت، دوسرے نمبر پہ حرکت کے نتیجے میں نوعیں وجود میں آ گئیں. اس کے بعد افراد تیسرے درجے پہ، حرکت یہ پوری کائناتی حرکت، پھر دوسرے نمبر پہ نوعیں، تیسرے نمبر پہ افراد. اب چوتھے نمبر پہ ریکارڈ بن گیا. افراد نے جو اعمال و اشغال کیے ان کا ایک ریکارڈ مرتب ہو گیا. پانچواں کیا؟ اب اصل کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوا. اور پھر چھٹا درجہ کیا ہے؟ بساط میں جذب ہو جانا، واپس بساط میں جذب ہو جانا. یہ 6 درجے. اب ستات ایام، یہ ہیں وہ 6 درجے شعور کے. ستات ایام، ادھر اسی بات کو یوں بیان کیا گیا تھا کہ جی 7 شعور ہیں، شعور کے 7 درجے ہیں. کیا کہ آپ جمادات سے واقف ہوتے ہیں، نباتات سے واقف ہوتے ہیں، پھر حیوانات سے واقف ہوتے ہیں. اب انسان مادی طور پہ حیوانی سطح پہ ہے. پھر یہ جب ان 3 درجوں سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے تب وہ عالم خفیف یعنی جنات سے واقف ہوتا ہے، فرشتوں سے واقف ہوتا ہے. پھر اس سے اوپر اٹھ کر ملائے اعلیٰ سے واقف ہوتا ہے. پھر یہاں کے بعد ملائے اعلیٰ سے بھی اگلا درجہ جو ہے وہ ہے شخص اصغر کا، یعنی کنٹرول روم، یعنی عرش کا. یہ ہیں 7 درجے، سبع سماوات اس کو کہا گیا. اب آ جائیں ذرا 214 نمبر پیج پہ. یہ معین مقداروں کی بات، یہ تالاب والی بات سمجھ آ گئی. مثال دیکھا، اس کی وضاحت دیکھی آپ نے پہلے الفاظ میں، پھر یہ ڈایاگرام بنا کے. مرشد کریم نے کوئی کسر چھوڑی ہے ہمیں بات نہ سمجھانے کی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ہم نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ نہیں سمجھنا. آپ اس عہد کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ یہ ذہن نشین ہو جائیں. یہ مثال پہ بہت غور کریں، آپ کو زندگی میں ہر طرف یہ مثال نظر آئے گی، بشرطے کہ آپ دیکھنا چاہیں. اب آ جاتی ہے بات جی معین مقداریں کیا چیز ہے. معین مقداروں کے بھی آگے 2 حصے ہو گئے، ایک ہے عالم نور میں اور ایک ہے عالم امر میں. جب یہ مقداریں عالم نور میں ہیں تو انہی کو اصل زمان کہا ہے. اصل زمان سے کیا مراد ہے کہ زمان غالب ہے اور مکان مغلوب ہے. لیکن عالم امر میں یہ مقداریں اصل مکان ہیں، مکانیت کی اصل ہیں. اب یہاں پہ کیا اصل مکان میں کہ اس میں مکانیت غالب ہے لیکن زمانیت مغلوب ہے. یعنی ہماری اس مادی زندگی میں ٹائم مغلوب ہے، نظر نہیں آ رہا. جس چیز کو آپ اور میں اپنی فہم میں وقت مانتے ہیں وہ تو ایک ریلیٹو کوانٹٹی ہے. یہ گھڑی کا چلنا جو ہے یہ ایک ریلیٹو کوانٹٹی ہے. ریلیشن کیا ہے کہ جی زمین کے اپنے محور کے گرد ایک چکر لگانے کو آپ نے 24 گھنٹے مان لیا،
اور اس 24 گھنٹے کو گھڑی کی صورت میں اظہار کیا. گھڑی کی صورت میں ان 24 گھنٹوں کو اظہار کرنا ہم نے اس کو وقت مانا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں ایسے بیٹھے بیٹھے تصور کریں کہ میں زمین سے اوپر اٹھ گیا، وہ اوپر سے کوئی 100 200 400 میل اوپر چلا گیا، بتائیے وہاں تو زمین آپ کو ایسے دکھے گی جیسے کوئی دور گیند گھوم رہا ہے. اب بتائیے آپ کون سے ٹائم زون میں؟ تو اسپیس ایک ہی ہے. اسپیس آپ کی، ہماری اسپیس وہاں پہ بھی وہی ہے، لیکن وہاں پہ ٹائم کا یہ کانسیپٹ نہیں رہے گا کیونکہ یہ مادی طرزوں کا ہے. اصل ٹائم کسے کہتے ہیں، مکانیت کیا ہے، زمانیت کیا ہے. وہ بتا دیا کہ بساط زمانیت ہے اور زمانیت کا ڈسپلے یہ مکانیت ہے. اب دیکھیں مزید نیچے دیکھیں کہ مقداروں کو دو طرح سے ہے. مقداروں کو ایک طرح سے تو اس طرح دکھا دیا کہ عالم نور اور عالم امر. عالم نور میں زمانیت غالب ہے، مکانیت مغلوب ہے. عالم امر میں مکانیت غالب ہے اور زمانیت مغلوب ہے. اب یہی مقداریں ایک طرف رنگین روشنی ہے، یہ رنگین روشنی جو ہے یہ جسم بنا رہی ہے اور یہ تغیر پذیر ہے. ادھر یہی مقداریں بے رنگ روشنی ہیں اور یہی زندگی ہے اور اسی کا نام فطرت ہے. اسی رنگین روشنی کا نام مسافر ہے، اسی جسم کا نام شعور ہے اور یہ تغیر پذیری جو ہے یہ مکانیت ہے. اور اس کے نیچے آپ غور کریں لکھا ہے کہ یہی احساس ہے اور یہی حرکت کا طول ہے. وہ جو تالاب میں کے ڈائیگرام میں حرکت یعنی اللہ کے ذہن میں جو حرکت پیدا ہو رہی ہے، وہ حرکت کہاں تک جاتی ہے، یہ اس کی طوالت جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے مکانیت. ٹھیک. اب یہ جو بے رنگ روشنی ہے یہ ہے کردار، یہ ہے حقیقت، اسی کا نام ہے شعور، لاشعور. یہ جو بے رنگ روشنی ہے اس کی مثال ہے راستے کی. ادھر رنگین روشنی کی مثال دی مسافر کی. یہ رستہ جو ہے یہ لا تغیر ہے. دیکھیں نا ایک راہ چلتی ہے، اب یہاں سے آپ کراچی جاتے ہیں، کراچی سے لاہور جا رہے ہیں، تو کراچی سے لاہور کا راستہ جو ہے سڑک وہ تو اپنی جگہ پڑی ہے، وہ تو نہیں چینج ہو رہی. لیکن چلنے والے مسافر ہر روز ہر لمحہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، پھر ہر مسافر ہر قدم پہ نئی صورتحال کو کیا کہتے ہیں، ہر نئی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. راستہ یہ لا تغیر ہے اور اسی کا نام، یہ جو بے رنگ روشنی ہے اسی کا نام زمانیت ہے. اور یہ اصل میں کیا ہے، یہ حرکت کی رفتار ہے. وہ حرکت کا طول ہے اور یہ حرکت کی رفتار ہے. حرکت کا طول اسپیس جنریٹ کرتا ہے اور حرکت کی رفتار یہ زمانیت ہے. اب آ جائیں نیچے 4 جملے لکھیں. خد و خال کیا ہیں؟ یہ زمانیت کے اجزاء ہیں. خد و خال. اب خد و خال فیچرز کو کہتے ہیں. دیکھیں بچے کے فیچرز جب وہ لڑکا ہو جاتا ہے تو اس کے فیچرز بدل جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسی بچے کے فیچرز کتنے چینج ہو جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو خد و خال اصل میں یہ زمانیت کے اجزاء ہیں. یہ ہے طرز فکر روحانی بندوں کی. وہ کسی کے خد و خال دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ زمانے کے اجزاء کو دیکھ رہے ہیں. اب عالم امر کیا ہے؟ یہ علم الکلیات ہے. علم الکلیات کا مطلب ہے کہ ایکویشنز ہیں جہاں پہ روشنیوں کی کتنی مقداروں کو آپس میں ملانا ہے، اس کے وہ فارمولے جو ہیں. اب خد و خال کا تعلق جو ہے یہ عالم امر سے ہے، اور روح جو ہے
یہ نفس واحدہ ہے اور رنگوں کا نظام عالم خلق کو کنٹرول کرتی ہے۔ روح نفس واحدہ ہے اور رنگوں کے نظام، رنگوں کا سارا نظام عالم میں تخلیق، عالم میں خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خلق کیا اور امر کیا، یعنی تخلیق میں کیا ہے؟ ذرہ، ذرہ کیا ہے؟ فرد، فرد اصل میں کیا ہے؟ حرکت، یعنی اللہ کا تخلیق کرنا اور اس کو امر کرنا، یعنی کہ اس سے کوئی کام لینا یا اس کو حکم کرنا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ امر کا ترجمہ حکم کیا جاتا ہے عام تراجم میں، لیکن اس کا اصل مفہوم بنتا ہے کام، اور اس کی جمع بنتی ہے امور۔ تو آپ کہتے ہیں نا امر کی جمع امور کی جاتی ہے۔ اب قرآن حکیم میں اوامر کا لفظ آتا ہے، اوامر و نہیں، یعنی قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس چیز کو کرنے کا کہا جائے وہ امر ہوا۔ تو اب آپ اسے حکم مانیں یا کرنے کا کام کہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف حکم مان کے تو ہم نافرمانی کے مرتکب تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اسے کرنے کا کام سمجھ کے کام کریں۔ تو یہ وہ سارا نظام ہے کہ رنگین روشنی، اس میں یہ عالم نور کے نیچے یہ جو ہے نا بے رنگ روشنی، یہ زندگی ہے، یہ فطرت ہے، یہی کردار ہے، یہی حقیقت ہے، یہی لاشعور ہے، یہ عالم نور۔ اور یہ جو عالم امر ہے یہ رنگین روشنی ہے، یہ جسم ہے، یہ تغیر پذیر ہے، اسی کا نام مسافر ہے، اور یہی شعور ہے، یہی اسپیس ہے۔ اسی شعور کی وجہ سے ہم احساس سے آشنا ہیں، اور یہ اصل میں حرکت ہے طول کا، یا حرکت کا طول، اسی کو مکانیت کہتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر الحمدللہ بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔